الرحمن الرحیم بیسکس آف گرامر اینڈ کمپوزیشن کا آج ہمارا لیکچر نمبر 33 ہے۔ اس میں ہم 8ویں نمبر پر پارٹس آف سپیچ کے 8ویں نمبر پر ایڈورب کو ڈیفائن کریں گے۔ تو ایڈورب جو ہوتا ہے جس طرح کے خود لفظ سے معلوم ہے، یعنی فعل کے ساتھ کسی چیز کی اضافت کو ایڈورب کہا جاتا ہے۔ یعنی جو فعل ہو، فعل کے ساتھ آپ کسی چیز کو ایڈ کرتے ہو تو اس کو اردو میں فعل متعلق بھی کہتے ہیں۔ فعل متعلق مطلب یہ کہ فعل کے متعلق جو چیز ہو۔ ایڈورب جو ہوتا ہے یہ فعل میں، ایڈجیکٹیو میں اور کسی اپنے ایڈورب میں بھی تبدیلی دلا دیتا ہے اور اس کے ساتھ ایڈ کیا جاتا ہے، یعنی اس میں اضافت کرا دیتا ہے۔ تو چلتے ہیں ایڈورب کی ڈیفینیشن کی طرف۔ Adverbs. An adverb is a word that modifies the meaning of a verb. Adverb ایک ایسا لفظ ہے جو تغیر پیدا کرتا ہے، جو تبدیل کر دیتا ہے، یعنی اضافت بھی ایک تبدیلی ہے۔ جب کسی فعل میں اضافت پیدا کرتا ہے، the meaning of a verb یعنی فعل کے معنی میں تبدیلی واقع کر دیتا ہے، جس طرح کی فعل کی معنی فعل کا مراد لیا جائے تو اس کو ایڈورب کہا جاتا ہے۔ an adjective اس کے علاوہ صرف یہ ورب یعنی فعل میں بھی تبدیلی واقع نہیں کر دیتا، یہ ایڈجیکٹیو میں بھی تبدیلی واقع کر دیتا ہے اس میں صفت میں۔ another adverb یہ کسی دوسرے ایڈورب میں بھی تبدیلی واقع کر دیتا ہے۔ تبدیلی واقع کا مطلب یہ کہ اس کی اضافت کر دیتا ہے، یعنی جب ایڈورب کسی فعل کے ساتھ یا ایڈجیکٹیو کے ساتھ یا دوسری ایڈورب کے ساتھ ایڈ کیا جائے تو اس لفظ میں تو چینجز واقع ہوگا، موڈیفائڈ ہوگا، اس میں تبدیلی واقع ہوگا۔ اس کے علاوہ a noun یہ اسم میں بھی تبدیلی واقع کر دیتا ہے، یعنی یہ اسم میں بھی اضافت بنا دیتا ہے۔ اور noun phrase اس کے علاوہ اسمیہ جملوں میں بھی اضافت بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ determiner, a numeral, a pronoun یہ determiner میں بھی اور numeral میں بھی، یعنی وضاحتی الفاظ ہو یا عددی الفاظ ہو، جس سے کسی چیز کی گنتی مراد ہو، اس میں بھی تبدیلی اور اس کی اضافت کر دیتا ہے۔ a pronoun اس کے علاوہ یہ اسم ضمیر میں بھی وضاحت کر دیتا ہے۔ اس طرح ڈیفینیشن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، آپ نے صرف یہی ڈیفینیشن سنا ہوگا کہ ایڈورب جو ہوتا ہے یہ فعل میں، ایڈجیکٹیو میں اور دوسرے ایڈورب میں تبدیلی واقع کر دیتا ہے، لیکن ادھر تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ جو بک میں فالو کرتا ہو یہ CSS لیول کا بک ہے۔ اور a phrase and can sometimes be used as a complement of a preposition اس کے علاوہ یہ جملے میں بھی اضافت کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ یہ استعمال ہوتا ہے کسی preposition phrase میں بھی، preposition جملہ ہو اس کی completion بھی یہی ایڈورب کر دیتا ہے۔ It tells when, where, how much or how often in action یہ اس کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ when جب، where کہاں، how کیسے، how much کتنا، اور how often اور یہ اکثر جو ہے an action occur یعنی یہ ایکشن کے لیے بھی، ایکشن کی وقوع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اس ایڈورب سے آپ ایکشن میں جو تغیر واقع ہوتا ہے، عملی چیزیں ہیں، فنکشننگ جو چیزیں ہیں، اس میں بھی، اس کے لیے بھی ایڈوربز استعمال ہوتا ہے۔ Most adverbs in English are formed by adding ly زیادہ تر ایڈورب جو ہوتے ہیں، ایڈورب ان میں جو بڑا گروپ ہے ایڈورب کا، یہ واقع ہوتے ہیں by adding ly یعنی ly کی اضافت سے ایڈورب بن جاتا ہے۔ جس طرح کی cheerful ایک ایڈجیکٹیو ہے، cheerfully تو یہ ایڈورب بن گیا، یعنی ایڈجیکٹیو میں کس نے تغیر دیا اور کس نے اضافت کیا؟ ایڈورب نے کیا،
یعنی ایڈجیکٹو کا معنی ایڈورب نے مزید تبدیل کیا. اچھا ایڈورب سپیلنگ رولز. ادھر ہم ایڈورب کی سپیلنگ رولز کے متعلق 2-3 جملوں میں ان کی وضاحت کریں گے کہ ایڈورب کا وقوع کس طرح سے ہوگا. یعنی جب ایڈورب واقع ہوتا ہے تو کن کن صورت میں یہ واقع ہو جاتا ہے، اور ہم اس کے استعمال کو سیکھیں گے کہ اگر اس طرح سے ہو تو پھر اس کو ہم ایڈورب کہتے ہیں. نمبر 1 ایڈجیکٹیوز اینڈنگ ایل. وہ تمام ایڈجیکٹیو جن کا اختتام ایل پر ہو، یعنی جس کے آخر میں ایل ہو. اسٹیلٹک ایل وائی، جب اس کے آخر میں ایل کے بجائے ایل وائی واقع ہوگا تو پھر ایڈجیکٹیو سے یہ ایڈورب بنا دیا جاتا ہے. جس طرح کی چیئرفل ایک ایڈجیکٹیو ہے اور اس کے آخر میں ایل ہے، جب ہم اس میں ایل وائی کو ایڈ کرتے ہیں تو چیئرفل بن جاتا ہے، اور چیئرفل ایک ایڈورب ہے. دوسرا ایڈجیکٹیوز اینڈنگ وائی. وہ تمام ایڈجیکٹیوز جن کا اختتام وائی پر ہو، یعنی جس کے آخر میں وائی ہو. چینج ٹو آئی ایل وائی، تو یہ ضرور آئی ایل وی میں چینج ہوگا، کنورٹ ہوگا جب آپ اس کو ایڈجیکٹیو سے ایڈورب بناتے ہو. مطلب کہ جو لکی ہے اس کے آخر میں وائی ہے، جب آپ کرتے ہو چینج کرتے ہو تو اس کو لکیلی آپ بولو گے. لکیلی تو ادھر آئی ایل وائی واقع ہوئی، آئی ایل وائی، تو یہ ایڈجیکٹیو سے کیا بنا؟ ایڈورب بنا. اچھا 3rd نمبر پر ہے ایڈجیکٹیوز اینڈنگ بی ایل ای. ایسے ایڈجیکٹیوز جن کا اختتام بی ایل ای پر ہو. چینج ٹو بی ایل وائی، تو یہ چینج ہوگا، کنورٹ ہوگا بی ایل وائی میں. ریسپانسبل جو ہے، ریسپانسبل کے آخر میں بی ایل ای ہے، اور جب ہم اس کو ایڈورب بناتے ہیں تو ریسپانسبلی، ریسپانسبلی تو یہ ریسپانسبلی بن جاتا ہے. اور ریسپانسبلٹی بھی ایک ایڈورب ہے، لیکن ادھر جو میں نے رول لکھا ہے کہ جب بی ایل ای ہو تو یہ کنورٹ ہوگا بی ایل وائی میں. تو یہاں اس مثال سے آپ کو وضاحت ہوگی ریسپانسبلی، تو اس کو ایڈورب کہا جاتا ہے. مختصر الفاظوں میں ہم یوں کہیں گے کہ ایڈورب کسی لفظ کو کسی اسم میں یا کسی ایڈورب میں یا کسی ایڈجیکٹیو میں جو تغیر کرتا ہے، تغیر اس لیے کرتا ہے جب اضافت ہو تو ضرور ایڈجیکٹیو سے ایڈورب بنے گا، ایڈجیکٹیو ورب سے ایڈورب بنے گا، اور پروناؤن سے ایڈورب بنے گا، ڈٹرمینر سے ایڈورب بنے گا، نیومیرل سے ایڈورب بنے گا. تو ضرور یعنی جب تغیر واقع ہوتا ہو تو اس میں اضافت ہوتا ہے، اس لیے تغیر واقع ہو جاتے ہیں. آپ اس ڈیفینیشن کو اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ایڈورب جو ہوتا ہے یہ کسی لفظ میں، کسی اسم میں، کسی کلام میں، کسی پروناؤن میں یا کسی ایڈورب میں اضافت کر دیتا ہے. یہ ایک قسم کا تعریف ہے. دوسرا تعریف آپ یہ بھی بول سکتے ہو کہ یہ کسی ایڈورب میں، کسی ایڈجیکٹیو میں، کسی ناؤن میں، کسی ڈٹرمینر میں، کسی نومیرل میں یہ تغیر دلا دیتا ہے. تو ان دو طرح کے تعریف آپ ایڈورب کے کر سکتے ہو. اور